پنجتن کا غلام ہوں. السلام علیکم یا علی مدد. حق حیدر. امید ہے تمام شیعہ سنی بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے. آج میں آپ کے کومنٹس کا جواب دوں گا. اچھے برے انشاءاللہ تمام کومنٹس کو پڑھنے کی کوشش کروں گا اور بس گالیوں والوں کو اوائڈ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو آئیے اپنے کلپ کا آغاز کرتے ہیں آج کے. تو جی 15 منٹ پہلے امجد علی صاحب نے میر حسن میر کون سا نشہ کرتے ہیں، جو اصل میں ویڈیو تھی میر حسن میر نے جگجیت سنگھ کی غزل کے اوپر ایک قصیدہ یا منقبت پڑھی تھی. تو اس کے اوپر امجد علی صاحب کہتے ہیں ہم میر بھائی کو بہت ٹائم سے فالو کرتے ہیں، آپ سے برداشت نہیں ہو رہی میر بھائی کی عزت، جا کے ڈوب مرو. اچھا جی، وہ امجد علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میر بھائی کی عزت میرے سے برداشت نہیں ہو رہی تو جا کے ڈوب مریں. ٹھیک ہے جی بھائی. مجھے پانی سے پرہیز کیا ہے ڈاکٹر نے. ڈاکٹر نے کہا پانی سے تمہیں پرہیز ہے. اچھا جی، علی سرکار 26 منٹ پہلے کہہ رہے ہیں رینڈم کمنٹس نہیں اپنے مطلب کے کمنٹس لیتے ہیں آپ. ہاں جی، آگے سے ہنسنے کا نشان بھی ہے. لیں جی علی سرکار، اگر اپنے مطلب کے لینے ہوتے تو یہ 26 منٹ پہلے آپ کا کمنٹ میں ریڈ نہ کرتا. پھر واٹس ایپ نمبر ٹوڈے نیوز واٹس ایپ کے معاملے میں معذرت چاہتا ہوں. واٹس ایپ کا نمبر میرے ہر ویڈیو سے پہلے آتا ضرور ہے، لیکن اس وقت تقریباً 5000 میسیجز ہیں واٹس ایپ کے اوپر جو میں نے ابھی نہیں پڑھے، اور اگر میں وہ پڑھنا شروع کروں گا تو پھر میں اور کوئی کام کر نہیں پاؤں گا. تو واٹس ایپ والے دوستوں سے معذرت ہے، جب موقع ملا تو انشاءاللہ پڑھوں گا. ٹھیک کہ جی. جو پھر ہمارے ہیں جناب کلندر لال کیسے ہوئے آصف الوی ورسز مرتضیٰ مہدی کے اوپر. یشا زارا کہتی ہیں میں پھر بھی تجھے ذلیل انسان کو کتوں کے ساتھ کھلاتی رہوں گی. ہاں. اچھا جی زارا صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ جی، آپ نے کتوں کے ساتھ کھانا کھلانے کا شرف بخشا جی. اچھا جی، انم شاہ زبردست. سریلی چترول جو کامران BA کی ہے ان کے اوپر انم شاہ نے زبردست کیا ہے، شکریہ بہن. پھر جناب کلندر لال کیسے ہوئے آصف الوی ورسز مرتضیٰ مہدی. نجف اشرف کیا کہتے ہیں من گھڑت کہانیاں بنا کر سنانے والے یہ ذاکر علماء کو چھوڑ کر میراثیوں اور ذاکروں کو ممبر دینے اور ان سے علم لینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ غالی نصیری اور مشرک بن بیٹھے. تھینک یو نجف اشرف صاحب، بہت بہت شکریہ. پھر مولانا بیٹھے رہے اور شرک ہوتا رہا. یہ مولانا علی رضا رضوی بیٹھے رہے اور میر تکلم میر شرک کرتے رہے. اس کے اوپر لیلا آصف کیا کہتی ہیں میرے بھائی پہلے آپ غور سے سنیں کہ میر تکلم نے شاعری میں کیا کہا. ہم لوگوں کو گمراہ مت کریں، ہم شیعوں میں پہلے ہی بہت زیادہ گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں. لیلا آصف بہن، میر تکلم میر نے کہا کہ میں اب آپ کو مختصر وہ بات بتا دیتا ہوں. میر تکلم نے کہا کہ جو حضرت آدم تھے ان سے تو جنت کا لباس چھین لیا گیا، لیکن جو جوانان جو امام حسن اور امام حسین ہیں ان کے لیے لباس آئیں گے جنت سے. تو یہ تقابل انہوں نے کروا کے تھوڑی سی زیادتی کی، اور لازم نہیں ہے کہ اہل بیت کی شان بیان کرنے کے لیے حضرت آدم کی شان کو گھٹایا جائے. ہاں جی. تو ایک انہوں نے یہ جملہ یہاں پہ غلط کہا، کیونکہ حضرت آدم وہ ہیں جن کے لیے صحیفہ سجادیہ میں امام سجاد نے ایک باقاعدہ سیپریٹ دعا حضرت آدم کے لیے تعلیم فرمائی اور اس میں ان کی بہت کوالٹیاں بیان کی ہیں، قصیدہ بیان کیا. تو اہل بیت تو حضرت آدم کے قصیدے بیان کریں اور ہم یہاں بیٹھ کے تو ان کے اوپر جگتے ماریں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حضرت آدم کے اوپر جھکتے ہیں، نعوذ باللہ. پھر وہ جناب مولانا صاحب بیٹھے رہے اور شرک ہوتا رہا میں میر تکلم کہتے ہیں کہ ایک نصیری کا خدا ہے اور ایک زہرا کا خدا ہے، اور دو خداؤں کو مسلسل آسرا زہرا کا ہے. یہ کون سے خدا ہیں جن کو آسرا چاہیے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا؟ ہاں جی، آج میں سلام اللہ علیہ کیا. تو اللہ کو کسی کے آسرے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر انہوں نے تیسرے شعر میں بھی کچھ اسی قسم کا جملہ بولا تھا
کہ بے نیازوں میں کبھی آپس میں حساب نہیں ہوتا، جو کچھ زہرا کا ہے وہی خدا کا ہے. تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اللہ تعالیٰ سے بے نیاز بالکل بھی نہیں ہے. تو لیلا آصف بہن، اگر آپ کے پاس ان سوالوں کے جواب ہیں تو پلیز میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کروں گا. پھر جناب کلندر لال کیسے ہوئے، آصف علوی ورسز مرتضی مہدی. حاشر سکندر صاحب کہہ رہے ہیں سر جی لو یو. تھینک یو حاشر بھائی، بہت بہت شکریہ. پھر جناب رتوال صاحب کے وہ جو ہم نے ٹربیوٹ پیش کیا ہے اس کے اوپر آصف علوی صاحب، آصف علی علوی نہیں، آصف علی صاحب کیا کہتے ہیں، کافی سوچنے کے بعد یہی کچھ لکھتا ہوں کہ سید ریاض حسین شاہ رتوال عظیم انسان تھے، اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے، آمین. جی آصف بھائی، بے شک وہ بڑے عظیم انسان تھے اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے لیے اگلی راہیں آسان فرمائیں گے. پھر کامران ورسز کترینہ اون کملی کملی. جی یہ کامران بناوٹی شیعہ ہے. نہیں بھائی، یہ کون کہہ رہے ہیں، مظہر عباس حیدری صاحب. مظہر بھائی یہ بناوٹی نہیں ہے، یہ واقعی شیعہ ہیں، کافی نسلوں سے شیعہ چلے آ رہے ہیں جہاں تک میں جانتا ہوں. لیکن پرابلم یہ کہ پیسے کی جب ہوا چلتی ہے نا تو پھر جن کی جڑیں مضبوط نہ ہوں وہ پودے اکھڑ جاتے ہیں. تو جب عقیدہ توحید کے اوپر بچوں کے کام نہیں کریں گے اور جو بیسک چیزیں ہیں دین کی وہ نہیں سمجھائیں گے، صحیفہ سجادیہ کا کوئی نالج نہیں ہوگا، نہج البلاغہ کبھی کھول کے نہیں دیکھی ہوگی، تو پھر اس قسم کی چولیں بچے مارتے ہیں. تو وہی کامران بی اے صاحب، اور پیسہ بھی اوپر سے ملے، لوگ واہ واہ بھی کریں، تو پھر یہ کام تو ہوگا. ہاں جی یہ تو ہوگا. اچھا جی، اس کے بعد میرا کشمیر سے، یہ ہمارے بھائی ہیں کشمیر سے، ہمیں میسج کیا کرتے ہیں، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں اور شرمندہ ہیں ہم کشمیری بھائیوں سے. آنیسٹلی ہم شرمندہ، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہماری اپنی لڑائیاں ہی نہیں مسئلے ختم ہوتے تو ہم نے کشمیر کے لیے کیا کرنا ہے. تو شیعہ سنی بھائی متحد ہو جائیں تاکہ ہم دوسرے مسلمانوں کی مدد کر سکیں. تو میرا کشمیر سے میسج ہے جی سلامت رہیں. یہ ہماری کل والی پوسٹ کے اوپر کمنٹ انہوں نے کیا جس میں ہم نے کہا تھا ہم میسیجز پڑھیں گے. تو شکریہ کشمیری بھائی، اور میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. سائقہ بطول، کامران کے علاوہ بھی ذاکر ہیں اور ذاکرین کو ان کی غلطی بتانا تو درست ہے، لیکن اس طرح سے ان کی بےزتی کرنا اچھی بات نہیں. مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اس کو سب کے سامنے شرمندہ نہ کریں بلکہ علیحدہ سے اصلاح کر دیں. اور جو کام آپ کر رہے ہیں کہ وہ درست ہے، آپ نے بھی اس کام کا مولا علی علیہ السلام کو جواب دینا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ سائقہ بطول صاحبہ. میری بہن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کو تنہائی میں جا کے میٹھے سے انداز میں کہا جائے کامران بھائی آپ کو پتہ ہے آپ نے غلطی سے ایک قصیدہ چوری کر لیا ہے، قصیدے کی دھن جو ہے وہ گانے سے لے لی ہے، غلطی سے ہو گئی آپ سے، پلیز ایسا نہ کریں میرے بھائی، اچھا نہیں لگتا نا. ہاں مذہب شیعہ کی بدنامی ہوتی ہے. تو سائقہ ہماری بہن، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ ہمارے پاس ایک مولانا صاحب پڑھنے کے لیے آتے تھے، میں نام بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، کمال حیدر رضوی صاحب، ٹھیک ہے جی. اور یہ ہومیوپیتھک قسم کا پڑھتے ہیں، نہ فائدہ نہ نقصان، اور بیچ بیچ میں غلط چیزیں پڑھ جاتے ہیں لیکن وہ کھلا شرک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی. تو کمال صاحب سے میں نے کہا کہ آپ بھائی 15 منٹ امر بالمعروف پڑھ دیں یا یہ سمجھا دیں مولا کیا کہتے تھے. ایک مجلس ہے، اس کے 1 گھنٹے کی تقریر ہے، اس میں سے 15 منٹ آپ یہ پڑھ دیں. اس آدمی نے 20 منٹ میرے سے اس بات پہ بحث کی کہ میں نہیں پڑھوں گا. ہاں امر بالمعروف پڑھوا رہا ہوں نا، میں کوئی ذاتی قصیدے تو نہیں سنوا رہا کہ میں میرے قصیدے بیان کروں ممبر پہ جا کے. نہیں، مولا مجھ سے کیا چاہتے ہیں صرف اتنا پوچھا ہے. وہ کہتے ہیں مرنے والے کے یا فضائل بیان کیے جاتے ہیں یا مصائب، اور بس، اور کچھ نہیں. تو کمال حیدر رضوی صاحب شاید آپ لوگ جانتے ہوں. تو ایسے لوگوں کو بہت تنبیہ کر کے بھی دیکھی ہے، پیار سے بھی بات کر کے دیکھی ہے. تو سائقہ بہن کوئی رزلٹ نہیں آتا. آپ ایک کام کوشش کیجیے، اپنے بھائی، اپنے والد صاحب یا کسی کو بھی، کسی بھی رشتہ دار کو بھیج کے یہ سافٹ قسم کی تبلیغ کر کے دیکھ لیں، اور جو رزلٹ ہے پلیز میرے ساتھ شیئر کیجیے گا. اگر کوئی ایک بھی ٹھیک ہو جائے تو پلیز میرے ساتھ شیئر کیجیے گا. یہ لوہے کے چینوں والا معاملہ ہے. اچھا جی، پھر آصف علوی صاحب تو شیعہ ہی نہیں، مناظرہ کیسا؟ تینوں مشرک ہیں، شیعہ علماء کا بیان. یشا زارا، جا ایزی دین والے اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروا لے. ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیں، ڈاپ ٹیسٹ بھی کروا لیں ساتھ میں، اچھا رہے گا. پھر اگر زندگی رہی تو کل انشاءاللہ کمنٹس ایکسپلین کریں گے اس کے اوپر. سمیر سومرو بھائی، سمیر سومرو ہمارے ون آف دا ٹاپ ویور ہیں
اور سمیر بھائی ماشاءاللہ اللہ آپ کی زندگی سلامت رکھے. اس ایزی دین چلانے کے لیے آپ کا میں شکر گزار ہوں. آپ جیسے دوستوں, خدا کے بعد آپ جیسے دوستوں کا جو ہے آسرا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر جناب جزاک اللہ, سمیر بھائی نے کہا جزاک اللہ سید, سلامت رہیں آپ. السلام علیکم یا علی مدد حق حیدر. بہت بہت شکریہ سمیر بھائی. کامران بھی اپنی حرکتوں پر آ ہی گیا. ٹھیک ہے جی, وہ صحابہ کرام کے بارے میں غلط نہیں بولتا. شہزاد حسین صاحب یہ کہتے ہیں کہ کامران بھی صحابہ کے بارے میں غلط نہیں بولتا. شہزاد بھائی مسئلہ صحابہ کا نہیں ہے, مسئلہ دین اسلام کا ہے. آپ کو زیادہ غصہ اس وقت چڑھنا چاہیے کہ جب کوئی آدمی توحید کا انکار کرے. صحابہ کا درجہ بہت نیچے آتا ہے. ہاں میرے بھائی, تو پہلے توحید آتی ہے, سب سے اوپر توحید ہے. ٹھیک ہے جی, توحید کا ہی ایک آدمی انکار کر دے گا تو پیچھے کوئی بات رہ نہیں جاتی. ہاں جی, تو اتنی محبت اور اتنا ہمدردی نہ رکھیں مشرکوں کے ساتھ. پھر اماں جی کے ہاتھوں شیعہ سنگرز کی دھلائی, یہ جو عورتیں میک اپ کر کے حجاب کرتی ہیں نا, یہ ان کے لیے میسج تھا. گانا تو دور کی بات ہے, میک اپ کر کے حجاب ہی نہیں کاؤنٹ ہوتا. اگر آپ نے میک اپ کیا ہوا ہے اور حجاب بھی ہوا ہے, اس کے اوپر ایک اور کالی چادر ڈالنی پڑے گی تاکہ آپ اپنی زینت کو چھپا سکیں. تمام خواتین کے لیے یہ میسج تھا. تو اس کے اوپر زہرا کر کے سکنول, پتہ نہیں میں صحیح نام پروناؤنس نہیں کر پا رہا, تو سیکنڈ نیم ان کا زہرا ہے. انہوں نے کہا 100% صحیح, بہت بہت شکریہ بہن. پھر قاسم شاہ نے لکھا ہے غالی کے الزام کا جواب پارٹ 1. جی, وہ غالیوں کے جو الزامات تھے ان کے بارے میں نے کہا تو پہلے اسلام تو ثابت کرو, یہ سارے تو ہیں ہی مشرک. تو اس میں پھر ایس پی موسیٰ بھی آ گیا, حافظ تصدق بھی آ گیا, اور 3-4 مشرکوں کی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی, وہ آپ اس تھمب نیل سے اندازہ کر سکتے ہیں. پھر جناب کلندر لال کیسے ہوئے, اس کے اوپر ابو ذر علی بسیج جی کہتے ہیں عشق, اور آگے سے ان کے اسمائلی فیسز ہیں. بہت شکریہ ابو ذر بھائی. پھر جناب اللہ جل جلالہ محتاج مولا علی ہیں, یہ کامران بی اے صاحب نے کہا تھا. تو شاہ جی کم چک کے رکھو, ان کمینوں کو بے نقاب کریں, لو یو. جی احسن ہارون بھائی, آئی لو یو ٹو. میں تمام شیعہ سنی بھائیوں سے بہت محبت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پاکستان جو ہے ہمارا وہ ترقی کرے, کیونکہ پاکستان کی جو بقا ہے وہ اس وقت اسلام کے لیے ضروری ہے. اچھا جی, پھر جناب ذاکر رتوال صاحب کو جو ٹربیوٹ پیش کیا تھا اس کے بارے میں سہیل شاہ کہتے ہیں آئی لو دس ویڈیو, تھینکس فار دس. رتوال مرحوم کو خدا غریق رحمت و مغفرت فرمائے, آمین. جی بے شک جی, اگر ہو سکے تو رتوال صاحب کے لیے ایک فاتحہ ضرور پڑھیے گا. پھر جناب غریب کربلا, ہمارے علاقے والوں نے اب ذاکرین کو بلانا چھوڑ دیا اور ایسی مجلس میں بھی کم جاتے ہیں جہاں ذاکرین کی تعداد زیادہ ہو, کیونکہ ان لوگوں نے اہل تشیع قوم کا سر شرم سے جھکا دیا. اور میرا سوال ہے کہ قمیض اتار کر ماتم کرنا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ اور 22 رجب کی جو نیاز ہے امام جعفر صادق کنڈے, ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کچھ لوگوں کا غلط خیال ہے. جی غریب کربلا بھائی, آپ نے بڑے بڑے موٹے موٹے سوال پوچھ لیے ہیں. یہ سوال جو ہے, پہلے تو مبارک ہو کہ آپ لوگوں نے 2 نمبر جا کر بلانے چھوڑ دیے ہیں اور ان کی مجالس میں بھی جانا کم کر دیا ہے. پھر آپ نے کہا ہے کہ قمیض اتار کر ماتم کرنا. بھائی جان میں عالم دین نہیں ہوں, یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. میں اپنی رائے اگر دیتا ہوں تو اس کے لیے بھی پھر مجھے جواب دہی کرنی پڑ سکتی ہے. تو یہ علماء کے بتانے والے جواب ہیں, میرے نہیں ہیں. اس بارے میں کچھ علماء جو ہیں وہ منع فرماتے ہیں, کچھ علماء اجازت دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں, جو اجازت دیتے ہیں وہ کہتے ہیں مرد کا پردہ ناف سے نیچے تک کا چیزیں کور کرنا ہے, ناف سے اوپر تک کا پردہ نہیں ہے مرد کا. لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں لوگ نارملی قمیض اتار کے پھریں, تو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے. کچھ علماء کی رائے ہے, کچھ علماء کی رائے نہیں ہے. میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ کو کوئی مشورہ دے سکوں, کیونکہ میں عالم دین نہیں ہوں. ہو گیا جی کنڈوں کی نیاز کے بارے میں بھی بھائی عالم دین سے پوچھیں, میں عالم دین نہیں ہوں. عطائے سکینہ چینل ہے ہمارے بھائی کا, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں یہ بھی. عطائے سکینہ کیا کہتے ہیں, کلندر کیسے لال ہوئے, اس کے اوپر اگر یہ پہلے مولا سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کی کتاب سناتے, نہج البلاغہ پڑھتے, تو ان کی یہ دکانداری کیسے چلتی؟ بے شک جی,
عطائے سکینہ بھائی واقعی ان کی دکانیں چل ہی نہیں سکتی ہیں کہ اگر یہ صحیح دین پھیلائیں. تو 2 نمبر کام کرتے ہیں، اس لیے لوگ ذرا شوق سے سن لیتے ہیں، چسکا ہوتا ہے نا. صغیر عباس کہتے ہیں استغفر اللہ استغفار 2 نمبر ایک دوسرے سے بڑے پھینکو ہیں. جی سید میتھ کہتے ہیں ایسے جھوٹ کے جسے عقل تسلیم ہی نہیں کرتی، ایسے جھوٹ کے جسے عقل تسلیم ہی نہیں کرتی. سیدہ زہرا کہتی ہیں اللہ انہیں ہدایت دے. آصف علوی صاحب کہتے ہیں جو بیعت نہیں کرتے وہ ہجرت کرتے ہیں، اسی لیے یہ ہجرت کر گئے ہیں. ہجرت کر کے لوگ کہاں جاتے تھے؟ یہ گئے ہیں لندن. ہاں جی، یہ ہجرت کر کے لندن پہنچ گئے شہزادہ. رضوان گجر صاحب کہتے ہیں شاہ جی آپ سلامت رہو آمین. اویس گجر، جی اویس گجر اور رضوان گجر، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو دنیا و آخرت میں کامیاب کریں. نورین حیدر کہتی ہیں کسی شارٹ سٹوری کے اوپر، وہ جو منتظر مہدی کا گانا میں نے ایکسپوز کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو تو پہلے دیکھو بعد میں دوسروں کو بھی کہہ دینا. جی نورین حیدر صاحبہ، میں انشاءاللہ آج صبح تو دیکھا تھا میں نے شیشے میں اپنے آپ کو، اب دوبارہ دیکھ لیتا ہوں. میں دیکھ کے کیا فیصلہ کیا یہ نہیں مجھے پتا آپ نے. سعد جانی صاحب نے غیور بہل کی جو ویڈیو تھی بدتمیز غیور بہل کی اصلیت، اس کے اوپر انہوں نے ویڈیو کے جواب میں لکھا ہے یہ شکل سے حلالی بھی نہیں لگتے جو ممبر پر بیٹھے ہیں، یہ بھاڑے کے ٹٹو ہیں. اچھا جی، نہ حلالی حرامی نہ کہیں سعد بھائی، حلالی حرامی جانے دیں. بعد میں بھاڑے کے ٹٹو ہیں تو ٹٹو ہوتا ہے کھچر کو کہتے ہیں ٹٹو، اور بھاڑا ہوتا ہے کرایہ. تو کرائے کے جو کھچر ہے آپ اگر اس کو اردو میں کہتے تو زیادہ لطف آتا. خیر، میر حسن میر شرکیہ عقیدے کا مجموعہ، بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے ناظرین. یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، میری آخری کئی ویڈیوز میں سے شاید سب سے زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو یہ ہو. تو اس کے اوپر کیفیات علی اخون، پتہ نہیں میل ہے کہ فیمیل ہے، آئی ایم فرسٹ ٹائم سینگ دس وٹ از دس، اور آگے انہوں نے تھمز اپ کا نشان لگایا ہے، شاید وہ حیران ہے. تو 10 ویڈیو ثبوت میں نے ڈالے ہیں اس ایک ویڈیو کے اندر کہ میں میر حسن میر کے اوپر زیادہ کام نہیں کرنا چاہ رہا تھا. مجھے لگتا ہے قابل ہدایت ہے میر حسن میر، مجھے ایسا لگتا ہے. میں نے یہ پریشر اس وجہ سے میر حسن میر کے ڈالا ہے کہ تاکہ یو ٹرن لے لیں، واپس آ جائیں. ہاں جی، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ واپس آ جائیں. بہت بڑا نام ہے، اچھی آواز ہے، اور کہیں نہ کہیں توحید کا اعلان بھی کرتے ہیں. اس لیے مجھے ان سے امید ہے کہ بس اپنے کلام کے اوپر ذرا غور کریں. شرک نہیں برداشت، کسی بھی شاعری کے رنگ میں شرک نہیں برداشت. تو ہم نے شرک کا نو کہنا ہی ہے. تو میر صاحب پلیز واپس پلٹ آئیں اس سے پہلے کہ بہت لیٹ ہو جائے. اگر آپ نے بہت زیادہ لوگوں کو بہکا دیا تو پھر ان کو ٹھیک کیے بغیر آپ کی واپسی نہیں ہوگی. تو پھر بہت زیادہ آپ کو توحید بانٹنی پڑے گی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. ہاں جی، تو آپ کے لیے بھی ہم دعا بھی کرتے ہیں، آپ سے کوئی ذاتی پرابلم نہیں ہے مجھے.